وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، نہیں ہے کسی نفس کے ہاتھ میں، ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ کوئی نفس مر نہیں سکتا، کوئی انسان فوت نہیں ہو سکتا مگر جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، یعنی جب تک ملک الموت کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ملے کہ ہاں فلاں شخص کو فوت کر لیا جائے۔ کتابا مؤجلا، کتاباً لکھی ہوئی ہے یہ چیز، یعنی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، مؤجلا مقرر وقت، موت کا مقرر وقت لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے وہ فیصلہ کر دیا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت میں آپ نے پڑھا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، کہ اجل یعنی موت کے وقت مقرر کا فیصلہ اسی نے کیا ہے۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے عام طور پر ایک مثال دی جاتی ہے، اور وہ مثال حضرت خالد بن ولید کی ہے کہ ان کی ساری زندگی جنگ کرتے گزری، تقریباً 100 کے قریب جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، یعنی ہر حصے میں زخموں کا نشان تھے، یعنی اتنی زیادہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن ان کی موت میدان جنگ میں نہیں آئی، بستر مرگ پر آئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کا وقت بھی اور موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی شخص اس جگہ سے یا اس وقت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو ارادہ رکھتا ہے یا جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیں گے اس کو اس میں سے، یعنی دنیا میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو ارادہ رکھتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دیں گے اس میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزار لوگوں کو، شکر کرنے والوں کو۔ اب یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ جو شخص اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور آخرت میں جزا پانے کے لیے لڑتا ہے، اس کا عمل بھی فرق ہوگا اور اس کا انجام بھی فرق ہوگا، اور جو دنیا کے فائدوں کے لیے لڑتا ہے تو اس کو اس کا کچھ فائدہ دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن اس کا انجام دوسرے سے فرق ہوگا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو ایک اور جگہ پر سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں مزید واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے عمل کا بدلہ یا جزا آخرت میں جا کر کاٹنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اس کے کھیت میں تو ہم اور زیادہ اضافہ کر دیں گے، یعنی وہ بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کو دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ومن کان یرید حرث الدنیا، جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی جزا یا بدلہ دنیا میں ہی لے لینا چاہتا ہے، فوری طور پر لینا چاہتا ہے، تو پھر نؤتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ کیا پا سکتا ہے اور کتنی دیر اسے استعمال کر سکتا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، آخرت کے اجر کے اعتبار سے وہ بالکل محروم رہے گا۔ پھر اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ کا کیا مطلب ہے؟ جلدی ملنے والا فائدہ، تو ہم اس کو جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کا لیے ٹھکانہ جہنم رکھیں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ جا پڑے گا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرہ،
اور جو آخرت کا ارادہ رکھے گا وسعى لها سعيها اور اس کے لیے کوشش کرے گا جیسی کوشش کرنی چاہیے، وهو مؤمن اور وہ مومن بھی ہوگا، فاولئک کان سعیهم مشکورا ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان جو نیت اور جو ارادہ اور جو طلب رکھ کے کوئی نیکی کرے گا اس نیت کے مطابق وہ بدلہ یا اجر پائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی نیکی کر رہا ہے اپنے عمل یا عبادت کے طور پر یا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے تو اس نیکی کے ظاہری پہلو کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا پیچھے سوچ کیا تھی، وہ اس کا بدلہ یا اس کا اجر یا اس کا ریوارڈ جو ہے وہ کہاں چاہتا تھا، دنیا میں فوراً یا آخرت میں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی دعائیں بھی پھر اس کے مطابق ہی ہوتی ہیں، اور انسان کی طلب اور انسان کی گفتگو سب اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت 201 میں آپ نے پڑھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو یہاں یہ جو دنیا کی بھلائی مانگتا ہے وہ دنیا کی شہرت نہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں ہمیں نیکی کی اور توفیق دے اور ہمیں امن و عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت کا موقع دے۔ اب دیکھیں کہ دنیا اور آخرت دو ڈیفرنٹ اینڈز پر ہیں، ایسے ہی فرق ہے جیسے شمال اور جنوب کا یا مشرق اور مغرب کا۔ تو جو شخص مشرق کی طرف جانا چاہے وہ مغرب کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو شخص مغرب کی طرف منہ کر لے مشرق کو اینڈ نہیں اس کا ہو سکتا، ٹو اپوزٹ ڈائریکشنز۔ لہذا جو شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دے، مجھے کسی انسان سے کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، میں صرف اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ایسا شخص اس عمل کا کئی گنا زیادہ اجر پائے گا۔ اور جو شخص بظاہر تو نیکی کا کام کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہو کہ میں اس کی نظروں میں بھی جج جاؤں اور یہاں سے بھی مجھے فائدہ حاصل ہو جائے اور یہاں سے بھی میرا کام نکل آئے اور یہاں سے بھی میری دنیا آسان ہو جائے، یعنی دنیا کے گرد اس کی نیکی گھوم رہی ہے، تو اللہ کو سب پتا ہے اور پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس سارے معاملے کو ایک حدیث بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، اور وہ کس طرح؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت طلب آخرت کی ہو، جس کی نیت طلب آخرت کی، نہیں کوئی اچھا کام کیا آپ نے اور آپ کی نیت کیا ہے؟ میں اس کا بدلہ ریوارڈ ثواب اللہ کے پاس جا کے لینا چاہتا ہوں، سچی نیت ہے اس کی، اللہ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر ایک اطمینان آ جاتا ہے، اس کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ دنیا کی ہرس، لالچ اور دنیا کے پیچھے دوڑنے کی جو ایک تکلیف ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے اور اس کی پریشانی کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہو، اللہ محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی ہر وقت دنیا کی ضرورت اس کے دماغ پہ چھائی رہتی ہے، یہ نہیں پورا پڑتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں، یعنی وہ نہ ہونے کا جو احساس ہے ہونے کے باوجود وہ غالب رہتا ہے اس پہ، اس کی جمعیت خاطر کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اس کے خیالات بھی بکھرے رہتے ہیں، اس کی پریشانی بھی ہر وقت رہتی ہے، سکون نام کی شے نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، اور دنیا میں سے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا، اس سے آگے نہیں وہ جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو اس پر احسان جتانے کی نیت سے نہیں، یا کسی پر بھی، اور دکھ دے کے اور موڈ آف کر کے اور غصہ جتا کے اور اپنی نیکی کو اگر کوئی ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں نیکی کو برباد کرنے والی ہیں، کہ انسان اچھے کام بھی کرے
لیکن اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ضائع بھی کرتا چلا جائے، کبھی لالچ کر کے، کبھی دکھاوے کی نیت، کبھی دوسروں سے امپورٹنس چاہنا، کبھی کسی کی نگاہوں میں جچنا، کبھی کسی انسان کی نظر میں بڑا اچھا بننے کی خواہش. اور یہ ہر شخص خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، کیونکہ جب نیکی کی رفتار میں کمی آتی ہے نا، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیت درست نہیں ہوتی. جس شخص کی نیت طلب آخرت ہو وہ نیکی کرنے میں کبھی سست نہیں ہو سکتا. کوئی وقتی بیماری یا کوئی تکلیف الگ بات ہے، لیکن ویسے وہ کسی بھی طور پر جو نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے نہ اس میں ڈگمگاتا ہے اور نہ پیچھے رہتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے کسی قیمت پر، نہ اس میں کوتاہی کرتا ہے. وہ اپنی جان پہ کھیل کے بھی اس کام کو کرتا ہے کیونکہ اسے آخرت کا بڑا ثواب چاہیے. لیکن جہاں نیت خراب ہوتی ہے وہاں انسان ہر 2 قدم پہ حوصلہ چھوڑتا ہے سب سے پہلے. کیونکہ وہ جس کے لیے کر رہا تھا وہ اس کو مل نہیں رہا. حوصلہ کب چھوڑتا ہے؟ بد دل کب ہوتا ہے؟ مایوس کب ہوتا ہے؟ موڈز کب دکھاتا ہے؟ احسان کب جتاتا ہے؟ جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے. کیونکہ وہ فرسٹریشن کا شکار اس وجہ سے ہے کہ اس نے تو سوچا تھا کہ یہ دین کا فلاں کام کر کے میری دنیا کا فلاں اور فلاں کام نکلے گا، مجھے تو فلاں اور فلاں دنیاوی ترقی ملے گی، وہ تو ملی کوئی نہیں، وہ تو مجھے لوگوں نے اس طرح اہمیت ہی نہیں دی، یا مجھے تو فلاں مادی فائدہ نہیں پہنچا، یا فلاں چیز مجھے حاصل ہی نہیں ہوئی، لہذا وہ کیا ہوگا؟ اس کی رفتار میں لازماً کمی آئے گی. اور جس شخص کو پتا ہو کہ وہ اتنا اونچا ریوارڈ پڑا تو وہ اس کی دوڑ میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ ویسے کوئی معذوری ہو تو اور بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اعلیٰ ترین مثال ہے ہمارے لیے اور اسوہ حسنہ ہے. کس طرح مرض وفات میں بھی، آخری وقت میں بھی پانی ڈلوا رہے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر غشی آ جاتی، پھر اٹھتے ہیں، پھر غشی آ جاتی ہے، لیکن آخری الفاظ کے الصلاۃ الصلاۃ. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا تھکے ہوئے ہوں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ نماز. ہر چیز کا وبال نماز پر، ہر سستی کوتاہی نماز پر. اسی طرح کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو، دنیاوی کام پھر بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ شوق بھی ہوتا ہے اور ویسے ہی پتا ہوتا ہے کہ پھر اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو جیسے تیسے اٹھتے پڑھتے کر لیتے ہیں سب کچھ اور چھوڑ دیتے ہیں، تو آخرت کے کام چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ کہ جنگ احد پہ بیسیکلی تبصرہ ہو رہا ہے. جنگ احد میں ناکامی اور پیچھے رہنے کی وجہ بتائی جا رہی کہ سب حادثہ کیوں ہوا، یہ مصیبت کیوں آئی. اس لیے کہ ابھی کچھ لوگ تمہارے اندر ایسے تھے جن کی نیت خالص نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے خود بخود بے نیازی پیدا کر دیتا. یہ بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان اس کے ساتھ کچھ بھی کرے اسے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اسے عزت دے یا نہ دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کو اہمیت دے یا نہ دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے جس کی جزا وہ اللہ سے چاہتا ہے. انتہا درجے کا بے غرض انسان ہو جاتا ہے. جب یہ موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک خاص لذت اور حلاوت ایمان کی اور ایک یکسوئی دے دیتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی اور سے کچھ چاہیے ہی نہیں. جب وہ کسی اور سے توقع ہی کچھ نہیں رکھتا، چاہت ہی نہیں، تو فرسٹریشن کہاں سے آئے گی؟ فرسٹریشن تو آتی ہے اس پر جسے انسانوں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور جب انسان نہیں دیتے تو فرسٹریٹ ہوتا ہے. یہ دنیا میں کوئی نتیجہ فوری چاہیے تھا، فائدہ، وہ نہیں ملا، فرسٹریشن ہو گئی، کام میں سستی آ گئی. تو یہاں کیا ہے؟ جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا اور وہ بالکل حنیف اور مسلمہ ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے. پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا،
اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، یعنی دنیا کا حصہ بھی اس تک پہنچتا ہے. اور جس کی نیت دنیا ہوتی ہے اللہ اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. کیا مطلب؟ جو کچھ بھی ہو اس کے پاس اسے وہ نظر نہیں آتا. اسے کیا نظر آتا ہے؟ جو نہیں ہے. ہر وقت خوف میں مبتلا رہنا، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اور اس کی جمعیت خاطر یعنی اس کے خیالات پریشان ہو جاتے ہیں. خیالات کا پریشان ہونا ایک بکھری ہوئی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک شخص جس کو پتا مجھے اس راستے پہ جانا ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، دھوپ آئے، بارش آئے، گرمی آئے، سردی آئے، اس کو پتا میرا راستہ صرف یہ ہے، وہ چلتا ہی جائے گا کیونکہ اسے پتا میری منزل ادھر ہے. اس کی چال اور رفتار میں کسی بھی چیز سے فرق نہیں آئے گا. لیکن جس شخص کے سامنے منزل واضح نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا چلے گا، پھر اس کو یہاں ادھر کوئی اٹریکشن نظر آئے گی تو وہ کہے گا اچھا چھوڑو پرے، وہاں کیا جانا، ادھر چلو. وہاں مایوسی ہوئی تو پلٹ کے کہے گا چلو ادھر بائیں چلو، وہاں سے کہے گا چلو ادھر چلو، ادھر چلو. ہر اٹریکٹ کرنے والی چیز اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی. وہ اللہ کو بھول کے اللہ کے رستے، اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو مرکز بنایا ہی نہیں تھا. آخرت کو اس نے اپنے ریوارڈ کی جگہ سمجھا ہی نہیں تھا. وہ ریوارڈ دنیا میں چاہ رہا تھا، لہذا دنیا میں نہ ملنے کی صورت میں وہ جو سفر اس نے شروع کیا تھا اس طرف کا وہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ اللہ کا رستہ چھوڑ کے ادھر ادھر کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی صرف اس کو اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس کو دینی ہوتی ہے. وہ انسان یہ سمجھتا نا کہ شاید دین کے کام کی وجہ سے میری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ دین کا کام چھوڑ بھی دے اور صرف دنیا کا ہو جائے تو بھی دنیا اس کو صرف اتنی ملے گی جتنی ملنی ہے. دین کا ہو کے دنیا کے تھوڑے ہونے میں بھی برکت ہو جائے گی، اور دین کو چھوڑ کر زیادہ دنیا میں بھی برکت نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شاکرین کو ضرور جزا دیں گے. شاکرین کون ہے؟ شاکرین کا لفظ جو ہے نا شکر سے نکلا ہے. شکر کہتے ہیں احسان پہچاننے کو اور اس کو پھیلانے کو، یعنی اللہ کا احسان پہچاننا اور اس کا ذکر کرنا، اس کو پھیلانا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جس کا عمل شکر گزاری کا ہوگا نہ کہ کسی فائدے کے حصول کے لیے، تو ہم اس کو ضرور جزا دیں گے. مراد ہیں یہاں ثابت قدم رہنے والے لوگ. اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف سب سے پہلے جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے. یہ 10 وہ لوگ تھے جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں میں سے تھے. کون تھے عبداللہ بن جبیر؟ جنہیں درے پہ متعین کیا گیا تھا. ان میں سے باقی سب کہاں چلے گئے تھے؟ مال لینے. وہ 10 نہیں نکلے تھے، وہ 10 نہیں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا تھا، وہ کیوں نہیں اترے تھے؟ ایک تو انہیں یاد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، دوسرے ان کے دل میں بے نیازی تھی کہ ہم یہاں مال لینے تو آئے ہی نہیں، تو لہٰذا ہم کس لیے جائیں وہاں. لیکن جن کے دل میں تھوڑی سی بھی مال کی طلب تھی وہ اس موقع پہ صبر نہ کر سکے، وہ فوراً نکل گئے. انہوں نے کیا کہا؟ تعویل کر لی نا حکم میں کہ نہیں، وہ آپ کا حکم تو اس لیے تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو تو پھر ہم یہاں سے نہ ہٹیں، اب تو فتح ہو گئی ہے تو اب کام ختم ہو گیا، بس چلو اب چل کے مال لیتے. ہوتا یہی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی تعویل کر کے، بہانہ کر کے ہی دین کا راستہ چھوڑتا ہے. اچھا 13 لوگ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، وہ نہیں ہلے ادھر ادھر. باقی لوگ کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو کوئی وادی میں جا رہا ہے تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر. جب ان کا حملہ ہوا اور اس سے پہلے یعنی مال سمیٹنے میں لگ گئے، تو اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. تو شاکرین یہاں کون ہے؟ جو ثابت قدم رہے.
ثابت قدمی دین پر صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی خاطر اطاعت کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اطاعت کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور ملے. جو پہلے ملا اس کی انہیں نہیں پرواہ ہوتی. میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، اس لیے نہیں کہ جو پہلے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اس کی شکر گزاری کے طور پر. اب آپ دیکھیے کہ جو شخص شکر گزاری کے طور پہ نماز پڑھتا ہے وہ پوری زندگی نماز پڑھے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ میں مثلا کسی شارٹ ٹرم فائدے کے لیے امتحان میں پاس ہو جاؤں، فلاں میری جاب مل جائے، فلاں کام ہو جائے، شادی ہو جائے، وہ نہیں ہوئی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. اس کے عمل میں استقامت نہیں ہوتی. تو شکر گزار کون ہے؟ جو کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے نیکی یا دین کا کام نہیں کرتے. وہ ان نعمتوں پر جو اللہ نے پہلے سے انہیں دے رکھی ہیں ان کا ہی شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتے. وہ کہتے ہیں نہیں اور کچھ نہ بھی ملے تو جو کچھ پہلے ہے اس کی تو قدردانی کریں. یہی خالص لوگ ہوتے ہیں جو مزید دنیا کے لیے عبادت نہیں کرتے. آج اگر ہم دیکھیں اپنے حالات کو تو ہم میں سے بہت سے لوگ وظائف، عبادت، قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، کوئی دین کا کام کرنا کس لیے کرتے ہیں یا کب کرتے ہیں؟ یعنی اس وقت مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کب دین کا کام کوئی کریں گے، یا کوئی عبادت یا کوئی وظیفہ یا کوئی ذکر یا ذکر کی محفل گھر میں یا واٹ ایور دین کے نام پر کوئی ایکٹیویٹی کب؟ یا تو کوئی پریشانی ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے، اور جب ٹل جائے تو پھر وہاں ہی واپس لوٹ گئے، یا پھر کچھ پانے کے لیے. جو ملا ہوا ہے اس پر شکرانے کے نفل کم ہی کوئی پڑے گا، لیکن کچھ اور پانے کے لیے کبھی نہ کبھی پڑھ ہی لیں گے. تو جب ہماری عبادتیں بھی مشروط ہو جائیں کہ دنیا ملے گی تو عبادت کریں گے، دنیا نہیں ملے گی تو عبادت بھی نہیں کریں گے. مال غنیمت ملے گا تو جنگ میں حصہ لیں گے، وہ نہیں ملے گا تو جنگ میں حصہ بھی نہیں لیں گے. کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا تو دین کا کام کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. تو جب ہمارا حال یہ ہو جائے تو پھر اسلام کی عزت اور ترقی اور غلبہ اور دنیا میں اس کا اسٹیبلش ہونا ایک قوت کے طور پر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا. فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دیں گے، یعنی ان کی جزا کہیں جائے گی نہیں.